سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نعت نبی کے تعلق سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تب بھی نعت نبی لکھنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی تو کہا کیا لکھے گا کوئی سخنور، خسرو، جامی، سعدی، اکبر؟ کیا لکھے گا کوئی سخنور، خسرو، جامی، سعدی، اکبر؟ سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی رب نے نعت پیمبر، انا اعطیناک الکوثر۔ سبا جاروب کش دن رات جن کے آستہ پر ہے، صحاب نور کی برسات جن کی آستہ پر ہے، چراغ عشق کی سوغات جن کی آستہ پر ہے، گناہگاروں کی بنتی بات جن کی آستہ پر ہے، حرفوں کو سبزہ زار کر لفظوں کو معتبر بنا۔ نعت نبی وہ صفت ہے جس کو ملی گوہر بنا، ان کے تبسم آفری صبح نمود کی قسم، دیکھیے شہر سنگ میں آئینہ گھر کا گھر بنا۔ مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ہے وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے، جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر، جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، ضیاء اتنا یقی ہے نسبت آل محمد پر، ضیاء اتنا یقی ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ علی کی آل ہیں مصیبت کو موڑ سکتے ہیں، تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ علی کی آل ہیں مصیبتوں کو موڑ سکتے ہیں، میں کیا ہوں اللہ کی قسم، ایک میں کیا ہوں اللہ کی قسم، یہ میرے پورے خاندان کو پال سکتے ہیں،
اور ان کی غلامی تم کو بڑا صلہ دے گی، ان کی غلامی تم کو بڑا صلہ دے گی، چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گی۔ مت چھوڑ کبھی دامن ان سیدوں کا، مت چھوڑو کبھی دامن ان سیدوں کا، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ تھا بے صبری سے انتظار سب کو وہ لمحہ آ گیا، تھا بے صبری سے انتظار سب کو، تھا بے صبری سے انتظار سب کو وہ لمحہ آ گیا۔ سرزمین برہم پوری پر سید حبیب حسین آ گیا۔ جھوم اٹھا ہے ہر ایک سنی عاشق اہل بیت، چمن فاطمی کا گلاب شیر خدا کا لال آ گیا۔ دیکھ کر جن کے والد کا چہرہ اس دور پرفتن میں، لاکھوں انسانوں کے زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اور جام عشق رسول کا، جام عشق رسول کا پلانے کے واسطے، جام عشق رسول کا پلانے کے واسطے، غوث الورا کا پیارا احمد جیلانی کا نور نظر آ گیا۔ ایک بات بتاؤں، میرے دشمن بھی مجھ سے پوچھتے ہیں ایسا تیرے پاس کیا ہے جو تیرے نام کا چرچا ہے، یا بلفظ دیگر یوں کہتے ہیں کہ جو تیرے نام کا آتنک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہے، دماغ گرم ہے، اور خاص طور پر مجھ پر میرے جیلانی پیا اور ان کی آل کا کرم ہے۔ لطف ایسا سرکار جیلانی کے در پر دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لطف ایسا سرکار جیلانی کے در پر دیکھا، گڑھ چرولی میں بغداد کا منظر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ہوتی ہے درے سرکار جیلانی پہ سما کی محفل، دیکھنے والوں نے اجمیر کا منظر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کوششوں سے نہیں ملتا یہ شرف ہے اورنگزیب، قسمت والا ہے وہ شخص جس نے سرکار جیلانی کا در دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدا یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، صدا یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قوم کے معمار ہیں سید احمد جیلانی، صاحب کردار ہیں سید احمد جیلانی، معرفت، علم و فن اور زہد و تقوی کے ایک قطب مینار ہیں سید احمد جیلانی۔ مخلوق خدا کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے، مخلوق خدا کی ہر پریشانی دور کرنے کے لیے ہر گھڑی تیار ہیں سید احمد جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی کرامت نے سب کو یہ بتایا ہے، آپ کی کرامت نے سب کو یہ بتایا ہے، رحمت الہی کا خاص آپ پہ سایہ ہے۔ زندگی میں کھو کھو کر آپ نے جو پایا ہے، سرزمین گڑھ چرولی پر آپ نے لٹایا ہے۔ ہندو ہوں یا مسلم ہوں سب آپ کے شیدا ہیں، راحتوں کی جو دریا آپ نے بہایا ہے، فیض پا رہے ہیں سب آپ کے وسیلے سے، نام ہر طرف آپ کا ہر گلی میں چھایا ہے۔ اور سرزمین گڑھ چرولی والوں نے آپ سے جو پایا ہے، دیجئے ہمیں بھی اب اور در پہ جو بھی آیا ہے، کیجئے عنایت اب اپنی نظر خاص سے، اورنگزیب تیرا شیدا گڑھ چرولی آیا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ 11واں پارہ ہے، رکوع 11 ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 62-63 ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں، سورہ یونس میں جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی مدح فرمائی ہے، انہیں خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے خاص قرب والے لوگ ہیں۔
ساتھ ان کی پہچان بھی بیان فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تاکہ کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے۔ اولیاء اللہ کے لیے جو معرفت اور پہچان ہے وہ دو چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی، ایک ایمان اور ایک تقوی، کہ وہ کمال درجے کے مومن ہوں گے اور بلند درجے کے متقی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو خوبیاں اگر کسی ذات میں جمع ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر یہ دو بنیادی خوبیاں کسی کے اندر موجود نہیں تو پھر اس کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر اس کو کرامت قرار دے دینا یہ سوائے نادانی کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر وہ خرقہ عادت عمل جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، یعنی وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، اگر اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہی عمل ولی کے ہاتھوں سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اگر کسی مرد صالح کے ہاتھوں سے ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور اگر کسی فاسق و فاجر یا بے دین کافر کے ہاتھوں سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو اب استدراج اور کرامت کے درمیان فرق کیسے معلوم کیا جائے؟ یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے، تو فرق معلوم کرنے کے لیے وہی ضابطہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی سے پرکھا جائے گا۔ کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کرامت اور استدراج میں جو فرق ہے اسے ہر بندہ معلوم نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ علی الخواص رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند مرتبہ بزرگ گزرے ہیں۔ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ شیخ علی الخواص ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے۔ شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمانے لگے، مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا، جی میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن دور و دراز سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن گزارنے کی تمنا ہے، مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ نے ان کو ٹالنا چاہا کہ میرے ساتھ بڑی مشکل ہوگی، سفر کی صعوبتیں سہنی ہوگی۔ اس نے کہا، میں سب کچھ سہ لوں گا۔ فرمایا، چلو آ جاؤ۔ 8 دن گزرنے کے بعد بھوک کی شدت سے اس کا پیر کانپنے لگا۔ شیخ کو کہنے لگا کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے یہاں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اس کے وسیلے سے دعا کیجئے نا، میرا تو اب چلنا دشوار ہے، بھوک کی بڑی شدت ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ بڑی مشکل ہوگی اور تم بسط تھے۔ کہا، ارادہ تو یہی تھا کہ میں کچھ نہ کہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں۔ شیخ علی الخواص نے سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ جب شیخ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹی تھی۔ آپ نے ایک شربت کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی، اور ایک شربت کا پیالہ اور ایک روٹی خود لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا، کھاؤ۔ پھر کچھ دن گزرا، اس کے بعد پھر وہی حالت ہو گئی۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا روز روز کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس دن تو اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی تھی، آج پھر اس کی وہی حالت ہے اور وہی حالت ہوتی جا رہی ہے، تو میں نے پہل کر دی۔ میں نے کہا، تو بھی عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ اس نے بھی سجدے میں سر جھکا دیا۔ تو میں نے دل میں سوچا اس کے سجدے میں سر رکھنے سے کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان سے کیا دیکھا میں نے
کہ طبق اترا ہے جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے لگا یا شیخ کھائیے، میں نے کہا نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں۔ اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکباد وصول کیجئے۔ فرمایا کیا مبارکباد؟ کہا میں نے سجدے میں سر رکھ کر کہا اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹی اس کے صدقے میں دے دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹی اور 2 پیالے اس کے صدقے میں دے دے۔ آپ میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائیں اور اپنی ولایت کی مبارکباد بھی وصول کیجیے۔ تو حضرت علی الخواص جیسی عظیم المرتبت اللہ کی ولی پریشان ہو گئے۔ اس معاملے کو دیکھ کر تو ہم اور آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں یہ استدراج ہے یا کرامت ہے؟ اس لیے ہمیں ایک ہی معیار دیا گیا، ایمان اور تقوی۔ ہم چونکہ اس معیار سے ہٹے ہیں اس لیے جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں۔ باقی جہاں تک اللہ کے ولی کی پہچان کی بات ہے، اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بہت معروف رائے ہے کہ ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، جوہر کو جوہری، عنبر کو عنبری پہچانتا ہے۔ نشانیاں کچھ بتا دی گئی ہیں کہ جب تم اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کی بات سنو تو حکمت نصیب ہو جائے، جب اس کے پاس بیٹھو تو آخرت کی فکر ہو جائے۔ ایمان اور تقوی 2 علامت بتائی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرامت کوئی چیز نہیں، کرامت کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے۔ قرآن شریف میں کرامت کا تذکرہ ہوا۔ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا کفر ہے، جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، چونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میں جن کرامت کا ذکر ہے، مثلا سورہ آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ یہ عظیم المرتبت خاندان سے تھی۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران اور ان کی جوزہ حضرت حنا یہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، صبر و شکر میں زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دوپہر کے وقت حضرت حنا صحن میں تشریف فرما تھی کہ دیکھا سامنے کے درخت پر ایک چڑیا نے بچے نکالے ہیں۔ چڑیا جاتی ہے اور اپنے چوچ میں دانہ لے کر آتی ہے اور بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب بچے کے ساتھ ماں کے اس پیار کو دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ یا اللہ تو مجھ کو بھی اولاد عطا فرما دے تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی تھی تو وہ منت مان لیتا تھا کہ مجھے اولاد دے دے تو میں پہلی اولاد بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی۔ اس وقت بیت المقدس کے آس پاس 300 حجرات بنے ہوئے تھے جس میں وقف کیے ہوئے بچے بیت المقدس کی خدمت کے لیے رہائش پذیر تھے۔ تو جب حضرت حنا نے منت مانی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور حضرت حنا امید سے ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں، فتقبل منی تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، ہوتا یہ تھا کہ جو منت مانتا اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتا، وہ پہلا بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا، لیکن حضرت حنا کو بیٹی پیدا ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور کہا جس طرح کی بیٹی عطا کی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ تو
تجھے پاک بیٹی دی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی پیدائش سے 4 مہینہ پہلے جب حضرت مریم اس عمر کو پہنچی کہ آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جائے تو پریشانی بن گئی کہ وہاں 300 حجرات ہیں، 300 کمرے ہیں اور وہاں مرد حضرات ہیں، تو وہاں ایک نوعمر بیٹی کو کیسے رکھا جائے؟ منت کا پورا کرنا ضروری تھا، تو یہ طے پایا کہ کسی عمر رسیدہ شخص کی کفالت میں رکھا جائے، وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور ایک حجرہ مختص کر دیا جائے جس میں وہ رہیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا کوئی عمر رسیدہ شخص اس بیٹی کی خدمت کے لیے آمادہ ہو تو رابطہ کریں، تو یہ عظیم المرتبت خاندان کی شہزادی تھی، تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، سب کی تمنا تھی کہ یہ سعادت ہمیں ملے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو مسئلہ بن گیا کس کے سپرد کریں اور کس کو انکار کریں، تو قرآن نے کہا، پھر قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ فعال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام، جو رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے تھے، اور ان کی عمر تھی اس وقت 120 سال، اور ان کی بیوی کی عمر تھی 99 سال، اور اولاد ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ بیٹی ہم لے لیتے ہیں، ان کی خدمت بھی کریں گے اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھیں گے۔ بیت المقدس میں ایک حجرہ تیار کیا گیا جس میں مصلی بچھا کر حضرت مریم کو پیش کیا گیا۔ اس وقت حضرت مریم کی عمر 9 سال تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کا پورا خیال رکھتے۔ حضرت مریم رات کو قیام کرتی اور دن کو روزے سے رہتی۔ سحری اور افطاری کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام انہیں کھانا پہنچاتے تھے۔ آپ کے ذمہ کفالت آ گیا، اب انہیں کہیں جانا ہوتا وہ دروازہ باہر سے بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے، واپس آتے تو سحری اور افطاری کا انتظام کرتے۔ ایک دن وہ کہیں دور گئے ہوئے تھے، واپس پلٹتے ہوئے تاخیر ہوئی، افطاری کی گھڑی قریب آ گئی۔ جب پہنچے اور جلدی جلدی دروازہ کھولا، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ وہاں بے موسم پھل موجود ہیں۔ وہاں ایک تو پھلوں کا موجود ہونا اور دروازہ بند ہے، کوئی باہر سے اندر جا نہیں سکتا اور اندر سے باہر آ نہیں سکتا، اور دوسرا بے موسم پھل کا موجود ہونا۔ حیرت زدہ ہو گئے۔ قال یا مریم انی لک ھذا، کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی اور عمر 120 سال ہو گئی تھی، اور بیوی کی عمر ایک کم 100 سال تھی۔ اب تو اولاد کے لیے عمر کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن جب یہاں بے موسمی پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور کہا اے اللہ، اگر تو انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد عطا کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہونا لک دعا زکریا، ہونا لگا دعا زکریا رب، حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے۔ قرآن کہتا ہے قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے۔ اب یہاں 1 منٹ کی توجہ، اگر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام
اللہ کے نبی ہو کے دعا وہاں مانگ رہے ہیں جہاں اللہ کی ولیہ بندی بیٹھی ہے، سبحان اللہ، اور دعا بھی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی محسوس ہو وہاں دعا مانگی جاتی ہے، تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمتیں نیکوکار کے قریب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس ولیوں کی بارگاہوں میں جا کر دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن جہاں اس کی رحمت اتر رہی ہو وہاں دعا قبول جلدی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ مریم میں دعا مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے پیغمبر آپ ولیہ کے حجرے میں کیوں دعا مانگ رہے ہیں، بیت المقدس کے اندر آئیے، صخرہ کے پاس آئیے، نہیں فرمایا۔ آپ دعا مانگ رہے تھے، قرآن کہہ رہا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، قائم قرآن کہہ رہا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے، فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنا دی۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا یہ سنت نبی ہے۔ تو یہ بے موسمی پھلوں کا حجرہ مریم میں موجود ہونا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ بندی حضرت مریم کی، اور یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ سورہ نحل اٹھا کر دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اور وہ بالکل شہر کے باہر آ چکی تھی تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ پوچھا کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اور مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت اور یہ صبح کا وقت تھا۔ اس نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ تخت بلقیس کوئی چھوٹا سا کھلونا تو نہیں تھا کہ جیب میں ڈال کر لے آتے۔ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور شرعی ہاتھ کہنیوں تک ہوتا ہے، اور کئی ہاتھ موٹا زمین میں گڑا ہوا تھا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اطراف میں 7 چہار دیواری تھی، اور ہر چہار دیواری پر پہرے دار لگے ہوئے تھے، اور فاصلہ کتنا تھا، 1 مہینہ جانے میں لگتا اور 1 مہینہ آنے میں لگتا۔ وہ جس نے کیا کہا، جن نے کہا میں دوپہر تک لے آؤں گا، کتنی بڑی بات تھی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے کر آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی کہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ حضرت شیخ بہاؤالدین شہنشاہ نقش بند علیہ الرحمہ جب آپ کابل تشریف لائے، آپ سے بیعت ہونے والے، روحانی نسبت قائم کرنے والے، مرید ہونے والوں کا ہجوم تھا۔ لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہو رہے تھے۔ بادشاہ کے یہاں کام کرنے والی ایک خاتون نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے
کہ روحانی نسبت قائم کرنے سے، مرید ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے بتایا اس سے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور مصیبت کے وقت بھی کام آتے ہیں۔ خیر، وہ پہلے سے نیک تھی، مگر جب روحانی نسبت قائم ہوئی اور بھی رنگ چڑھا، بہت نیک ہو گئی۔ حضرت کابل سے بخارا تشریف لے گئے۔ وہ بہت سیدھی سادھی خاتون تھی۔ وہ شاہی محل میں بہت ایمانداری سے کام کرنے لگی۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور اس پر بہت اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھی، انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے الزام اس پر لگا دیا، اور بادشاہ کے سامنے سب نے اس کے خلاف گواہی بھی دے دی۔ بادشاہ کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ میں اس پر اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر میں چوری کر لی ہے۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر جلاد کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو محل کی چھت پر سے اوپر سے زمین پر گرا دو، تاکہ باقی کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہ کے گھر میں ایسی حرکت ناقابل برداشت ہے۔ جب اسے جلاد لے کر چھت پر جانے لگا، اس نے چلا کر کہا کہ میں ایسی حرکت میں نے ہرگز نہیں کی اور میں ایسی نہیں ہوں، میرے اوپر بہتان ہے۔ مگر اس کی کون سنتا، حکم ہو چکا تھا۔ جب اسے چھت پر لے کر گئے تو اسے اپنے پیر و مرشد کی یاد آئی، کیونکہ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ پیر مصیبت کے وقت کام آتے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا، اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر اور کیا آئے گی، اب تو جان ہی جا رہی ہے۔ تو اس نے چھت پر ہی اوپر سے پیر و مرشد کے شہر بخارا کی طرف دھیان کر کے کہا، شیئن للہ چو گدائے مزتمن المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دیا۔ جب وہ نیچے آئی تو حضرت شہنشاہ نقش بند بخارا علیہ الرحمن نے پکڑ کر آرام سے زمین پر رکھ دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، پوچھا حضور آپ بخارا سے کب تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا، تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو چھت سے چل پڑی تھی اور میں بخارا سے چل پڑا تھا۔ آج اس کرامت کو سن کر لوگ کہتے ہیں، ارے یہ کس جہان کی باتیں سنا رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کابل اور بخارا کی دوری کتنی زیادہ ہے، اتنے کم وقت میں کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ نا، وہ تخت بلقیس بنی اسرائیل کا ولی کیسے لے کر آ گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ولیوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی طرح آپ قرآن میں سورہ کہف کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کا ذکر کیا جو اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ گئے تھے، اور جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا تھا۔ اصحاب کہف غار میں 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ ان کا کتا غار کے دروازے پر بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی حیات جلوس کو بھی بیان کیا ہے، بیٹھنے کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سراپا ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے باری تعالیٰ، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے ولیوں کی صحبت میں آ جائے، وہ ذات کا کتا بھی ہو تو قابل ذکر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کتا ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ محروم فیض نہیں ہوتا، تو جب انسان ولی کی صحبت میں بیٹھے گا وہ کیسے محروم فیض؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ جب ولی کی نظر کتے پر پڑ جائے تو وہ عام کتا نہیں رہتا، جب ولی کی نظر کتے پر پڑ جائے تو وہ عام
کتا نہیں رہتا۔ ارے جب انسان پر پڑ جائے تو وہ عام انسان کی طرح انسان نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اصل یہ کہ کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اس کا کرامت کا من حیث الکرامت انکار کیا جا سکتا ہی نہیں، اور نہ تو ولیوں کے وجود سے کرامت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مشکل ہے کرامت اور استدراج میں فرق کرنا، اس لیے ہمیں جو معیار دیا گیا وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اب جس کا ایمان اور تقوی متحقق ہو گیا، پھر اس سے ایسا خیر کی عادت عمل وجود میں آئے تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کتا ہو کر بھی جم کر ولی کے در پر بیٹھ جائے، ولی سے جڑ جائے، وہ محروم فیض نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی انسان کسی اللہ کے ولی کے در سے جڑ جائے تو وہ جڑنے والا بھی محروم فیض نہیں رہتا۔ یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ہمارے برہم پوری سے قریب گڑھ چورلی شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و حسین کے خاندان کے ایک چشم و چراغ جلوہ گر ہیں، اور اس ذات کا نام حضور سیدی سرکار سید احمد جیلانی ہے۔ کہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کے لیے آتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، اصحاب کہف بنی اسرائیل میں اگر وہ جڑ رہا ہے کتا تو قرآن میں اللہ تذکرہ فرما رہا ہے، اور ہم لوگ جو سرکار جیلانی کے در سے جڑے ہیں، اگر ان کی نظر ہو جائے، اس ولی کے در سے جڑے ہیں، ان کے در سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم بھی، ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمارا یقین کہتا ہے کہ ان کے کرم سے، ان کے فیضان سے ہم لوگ بھی مالا مال ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ محروم نہیں ہیں۔ انسان دہلیز ولی پر سراپا ادب بن کر نسبت ولی میں فنا ہو کر بیٹھ جائے تو وہ کتا محروم نہیں ہوا، تو تیری محرومیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر تجھ پر کرم نوازیوں کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً یہ واقعہ ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ میں تحریر کیا ہے۔ اس زمانے میں ایک کتا تھا، جہاں کہیں حضرت جنید بغدادی بیٹھتے تھے، وہ کتا بھی جا کر کچھ فاصلے پر آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، سبحان اللہ، اور آپ کو دیکھتا رہتا۔ وہ ہر روز دیکھتا تھا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ شیخ جنید بغدادی بھی مجھے دیکھیں مزید۔ اور یہ سن لیجئے کہ وہ ہمیشہ بیٹھتا تھا، اور مرید اسی کو کہتے ہیں جو روز دیکھے اور شیخ کبھی نہ دیکھے، مرید پھر بھی نہ تھکے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی کو خیال آیا کہ یہ کتا روز میری مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ کر دی۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں، اس توجہ کے بعد کتے پہ اثر یہ ہوا کہ بغداد شہر کے جتنے کتے تھے، سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اور جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا 40 کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے خیال آیا، ارے وہ کتا تو پہلے سے تھا، رہتا بھی بغداد میں تھا، اور دوسرے کتے بھی وہیں رہتے تھے، اور اکٹھے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے۔ پہلے تو وہ کتے اس کتے کے ارد گرد کبھی حلقہ بنا کر نہ بیٹھتے تھے۔ وہ جو شیخ جنید بغدادی کی توجہ پڑ گئی، اس توجہ کے بعد اس کتے میں کیا فرق پڑ گیا کہ بغداد کے سارے کتے حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے۔ اگر ولی کی توجہ ہو جائے تو کتا بھی محروم فیض نہیں رہتا، بندہ کیسے محروم رہے گا؟ اور یہ بات
قابل توجہ ہے اس شام توجہ کے بعد جب کتا بیٹھا تو بغداد کے کتوں نے پہچان لیا، تبھی تو حلقہ بنا کر بیٹھے کہ اب یہ وہ کتا نہیں، اس کی سمجھ میں آ گئی کہ جس پر ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام کتوں جیسا کتا نہیں رہتا۔ اور یہ سمجھ اس زمانے کے کتوں کو بھی تھی، یہ سمجھ اس زمانے کے کتوں کو بھی تھی، اور آج یہ نادان انسان ارے ان کتوں جیسی بھی سمجھ لے لے تو جب انسان پر ولی کی نگاہ پڑ جائے وہ عام انسان جیسا انسان نہیں رہتا، پھر جس پر نگاہ سرکار جیلانی پڑ جائے اس کے مرتبے کا کیا نہ ہو۔ اگر حضور سیدی سرکار جیلانی کے زندگی کے مختصر تعارف اور حالات کو پڑھنا ہو تو سیرت سید احمد جیلانی کو پڑھو، اور حضور سرکار سید احمد جیلانی کے نور نظر حضور سیدنا حسین بابا کی زندگی کو سمجھنا ہو تو آپ تجلیات سید احمد جیلانی کو پڑھ کے دیکھیں۔ تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے، یہ اپنا بنا لیں تو بگڑنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ عروج لاجوال رکھتے ہیں، سچ ہے کہ عروج لا سوال رکھتے ہیں، یہ جسے اٹھا لیں گرنے نہیں دیتے۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، وابستہ جو بھی ہیں میرے سرکار کے ساتھ۔ اور جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے، جس کو بھی اہل بیت محمد سے پیار ہے، اللہ کے یہاں وہ بڑا باوقار ہے، اور پہنچیں گے جب تو جنت سے آئے گی یہ صدا، آ جاؤ بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے، آ جاؤ بہت دنوں سے تیرا انتظار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں جو لوگ بڑے ہیں، پڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ گھرانہ پیر و مرشد کا ہے یہ آل پیمبر ہیں، گھرانہ پیر و مرشد کا ہے یہ آل پیمبر ہیں، علی کی آنکھ کے تارے شہ جھیلا کے دلارے ہیں، رخ انور کے جلووں سے معلوم ہوا یہ سب کو نبی کے علم کے وارث اور شریعت کے رہبر ہیں۔ ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا، ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا، کیوں کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا۔ کر نہیں سکتی گرد کفر آلودہ اسے، کر نہیں سکتی گرد کفر آلودہ اسے، ہے رخ اسلام پہ جزدان اہل بیت کا۔ اور میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، بس مجھے بنا دینا دربان اہل بیت کا، بس مجھے بنا دینا دربان اہل بیت کا۔ تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ نبی کی آل ہیں، مصیبتوں کو موڑ سکتے ہیں۔ تخت و تاج و حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ علی کی آل ہیں، مصیبتوں کو موڑ سکتے ہیں۔ ایک میں کیا ہوں اللہ کی قسم، یہ میرے پورے خاندان کو پال سکتے ہیں، اور ان کی غلامی تم کو بڑا سلا دے گی، چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گی۔ مت چھوڑو کبھی دامن ان سیدوں کا، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ تھا بے صبری سے انتظار سب کو، وہ لمحہ آ گیا سرزمین برہم پوری پر سید حبیب حسین آ گیا۔ جھوم اٹھا ہے ہر ایک سنی عاشق اہل بیت، چمن فاطمی کا غلاب شیر خدا کا لال آ گیا، دیکھ کر جن کے والد کا چہرہ اس دور پرفتن میں لاکھوں انسانوں کے زندگی میں انقلاب آ گیا، اور جام عشق رسول کا پلانے کے واسطے غوث الورا کا پیارا احمد جیلانی کا نور نظر آ گیا۔